گورنر سندھ کی ایرانی، قطری اور بحرین کے سفراء سے ملاقاتیں۔ ایرانی سفیر اور سفارتی عملے سے اظہار تعزیت کیا۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کی ایرانی، قطری اور بحرین کے سفراء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ خورشید رحمانی سے تفصیلات دیں گے، بتائیے گا۔ جی، گورنر سندھ اتراکھنڈ بسوری کی ایرانی، قطری اور بحرین کے سفراء سے علیحدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ گورنر سندھ کی ایرانی سفارتخانے آمد ہوئی ہے، اس حوالے سے ایرانی سفیر اور سفارتی عملے سے اظہار تعزیت کیا۔ آیت اللہ خامنئی اور دیگر اعلیٰ ایرانی رہنماؤں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ گورنر سندھ کا اس موقع پر کہنا ہے کہ پاکستان دکھ کی گھڑی میں برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ گورنر سندھ نے ایرانی سفارتخانے میں تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات قلمبند کیے۔ اس کے بعد گورنر سندھ کی قطری سفارتخانے بھی گئے اور قطری سفیر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر قطر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا، جبکہ گورنر سندھ نے یہ کہا کہ مشکل کی گھڑی میں پاکستانی عوام قطر کے عوام کے ساتھ ہے، جبکہ گورنر سندھ نے اس موقع پر کہا کہ گورنر سندھ کا امت مسلمہ کے اتحاد سے مسائل کے حل کے نکالنے پر زور دیا گیا۔ گورنر سندھ اتراکھنڈ بسوری اس کے بعد جو بحرین کے سفارتخانے گئے تو اس کے سفیر سے ملاقات کی اور موجودہ خطے کی جو صورتحال ہے اس سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پہ گورنر سندھ نے یہ کہا کہ پاکستان تمام امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کا خواہاں ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ٹرانسپورٹ آف گڈز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس۔ ہیوی ٹریفک کے لیے متبادل روٹس فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ راستوں کی بندش پر ٹرانسپورٹ آف گڈز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس۔ سڑکیں بند ہونے سے مال بردار گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹرانسپورٹ آف گڈز نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز کے لیے متبادل راستوں کا تعین کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی برقرار رہے اور کاروبار نظام متاثر نہ ہو۔ ٹرانسپورٹ آف گڈز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ شرکاء نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہیوی ٹریفک کے لیے متبادل روٹس فراہم کیے جائیں۔ راستوں کی بندش پر ٹرانسپورٹ آف گڈز ایسوسی ایشن کا یہ ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ ٹی جی اے نے کہا ہے کہ سڑکیں بند ہونے سے مال بردار گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ متبادل راستوں کا تعین کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی برقرار رہے اور کاروباری نظام متاثر نہ ہو۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے سندھ حکومت سے کہ ان کو متبادل نظام، متبادل روٹس فراہم کیے جائیں تاکہ ہیوی ٹریفک کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں۔ کاوش میمن ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کاوش، اجلاس ہوا ہے ٹرانسپورٹ آف گڈز ایسوسی ایشن کا۔ دیکھیں، شہر میں راستوں کی بندش ہے اور اب اس پر ٹرانسپورٹرز نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ٹرانسپورٹ آف گڈ ایسوسی ایشن کی کابینہ میں شہر کی عام شاہراہوں کی بندش پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ ریلیوں اور دھرنوں کے باعث متعدد مرکزی سڑکیں بند ہیں، جس سے ہیوی ٹریفک اور مال بردار گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور تجارتی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ ایسوسی ایشن نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے لیے فوری طور پر محفوظ اور واضح متبادل راستوں کا تعین کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی برقرار رہے اور کاروباری نظام متاثر نہ ہو۔ ٹی جی اے کے نائب صدر روفی میمن نے اجلاس کے بعد ذیلی کمیٹیوں اور ممبران سے مشاورت بھی کی ہے۔ ٹرانسپورٹ برادری نے انتظامیہ سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے متبادل روٹس کے فوری فراہمی کو بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جو مائیکلاچی روڈ کی بندش ہے اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ کراچی پورٹ قاسم کہ جو رابطہ ہے وہ بھی منقطع ہو گیا اور جو کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے جیسے کہ سائٹ انڈسٹریل ایریا ہے وہاں سے بھی جو تجارتی سرگرمیاں وہ بھی متاثر ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو اس پر ٹرانسپورٹر کا کہنا ہے کہ متبادل روٹ فراہم کیا جائے تاکہ کاروباری سرگرمیاں جاری رہ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر خانہ فرہنگ ایران کراچی میں تعزیتی کتاب میں تاثرات قلمبند کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ روسی سائنسی و ثقافتی مرکز پاکستان کے ڈائریکٹر رسلان پرووک نے خانہ فرہنگ ایران کراچی آئے ہیں اور روسی ڈائریکٹر نے ایرانی ڈی جے سے اظہار تعزیت بھی کیا ہے۔ سید زبیر راشد بھی وہیں موجود ہیں، ان سے جانیں گے، بتائیے گا۔ جی دیکھیے، اس وقت ہم موجود ہیں خانہ فرہنگ ایران کراچی میں اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایرانی کلچر سینٹر کراچی میں تعزیتی کتاب جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری و ساری ہے۔ اور آج روسی سائنسی و ثقافتی مرکز کے ڈائریکٹر رسلان پرووک جو ہے ایرانی کلچر سینٹر جو ہے وہ پہنچے ہیں اور تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات جو ہے وہ قلم بند کیے ہیں۔ روس ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور
اور آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت پر آج ڈائریکٹر صاحب نے بھی غم کا اظہار کیا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب از قدیم ایران و روسیه کشور همسایه بودند. ایرانیان زیادی در روسیه الان زندگی میکنند. همسایگان خودمون هستیم و قدردان نماینده محترم روسیه هستیم که امروز تشریف آوردند و دفتر یادبود رو امضا کردند و به ما تسلی گفتند. بالکل، رشیا اور ایران کے بہت دیرینہ تعلقات کافی عرصہ دراز سے محیط ہیں، اور بہت لحاظ سے ایک تو یہ لحاظ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایران سے جا کر رشیا میں رہائش پذیر ہیں. ملٹری اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے بہت زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس جتنے بھی کٹھن ہمارے مرحلات تھے، جتنے بھی معاملات ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور بالخصوص ان کا بہت شکریہ کہ یہاں پر تشریف لائے اور یہاں پہ تعزیتی کلمات پیش کیا. بہت شکر گزار ہیں. اور اسی طریقے سے آئندہ آنے والے چند روز تک ایران کلچر سینٹر کے جو دروازے ہیں تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے اسی طریقے سے جو ہے وہ کھلے رہیں گے. جی، رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور ہمدردی کا مہینہ. اسی جذبے کے تحت حسن اسکوائر پر نوجوانوں کی جانب سے خوبصورت مثال قائم کی گئی ہے، جہاں روزانہ 250 سے زائد افراد کے لیے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. منتظمین کے مطابق گزشتہ 6 برسوں سے مستحق افراد کو باعزت طریقے سے افطار کرایا جا رہا ہے. مزید جانیں گے درش شہباز سے کچھ دیر قبل ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. رمضان المبارک 1447 ہجری، جہاں پر کراچی کی مختلف شاہراہوں پر روزہ افطار کا اہتمام کروایا جا رہا ہے. اس وقت میں موجود ہوں قائد اعظم کی مزار کے عقب میں، جہاں پر روزہ افطار کا اس طرح سے اہتمام کروایا جا رہا ہے. میں درخواست کروں گی نوید سے کہ وہ دکھائیں گے اس طرح سے یہاں پر شہری روزہ افطار کر رہے ہیں. اور یہاں پر روزہ افطار کروانے والے کیا فرد واحد ہے یا اس کے پیچھے کوئی مکمل جو ہے فراہی ادارہ ہے، اس میں بات کرنے کے لیے یہاں پہ میرے ساتھ ایک صاحب موجود ہے. یہ بتائیے گا آپ لوگ کتنے عرصے سے روزہ افطار کروا رہے ہیں اور لوگوں کی کتنی زیادہ جو یہاں پہ تعداد ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو آپ مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پچھلے 6 سال سے جو ہے وہ ہمارا دسترخوان سج رہا ہے یہاں پہ، اور تقریباً 500-600 کے قریب افراد جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیلی افطار کرتے ہیں. مختلف ڈونرز ہیں وہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ان کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. شربت ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، کھجور ہے، پکوڑے ہوتے ہیں. جیسے جیسے جو ہے وہ ٹائم گزرتا چلے جاتا ہے، ڈونیشن کا اضافہ ہوتا ہے، پھر ہم اپنے کام کو مزید استقامت عطا فرماتے ہیں، بڑھاتے ہیں اس کو، دسترخوان کو اور وسیع کر دیتے ہیں. یہاں پر پہلی رمضان سے لے کے چاند رات تک جو ہے روزہ افطار کا اہتمام کروایا جاتا ہے. 15 رمضان المبارک کے بعد سے یہاں پر جو ہے روزہ افطار کے حوالے سے لوگوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے. جیسے روز کی معمول کی بنیاد پر جو ان کے حساب سے 500-600 لوگوں کی روزہ افطار کا اہتمام کروایا جاتا ہے، لیکن 15 رمضان المبارک کے بعد جو ہے یہ جو تعداد ہے یہ ڈبل ہو جاتی ہے. اس سے مختلف قسم کے آئٹمس ان کی جانب سے رکھے جاتے ہیں تاکہ جو روزہ افطار کرنے والے شہری ہیں وہ یہاں سے مستفید ہو سکیں. جی، ماہ رمضان میں خصوصی عبادات کے ساتھ خصوصی افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے. شہریوں نے حیدرآباد کالونی کا رخ کیا، جہاں بیف، چکن، ہریسہ سمیت مختلف چٹکارے دار اچار بھی دسترخوان کی زینت ہے. اب سے کچھ دیر قبل ہمیں شایان علی وہاں سے اپڈیٹ کر رہے تھے. جی بالکل، رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں عبادتوں کا سلسلہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ جو وہ تیاریاں کی جاتی ہیں، تو وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افطاری کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. دنیا بھر میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے دار ہیں ان کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھی افطاری کی جائے، کیونکہ جس طرح عبادت کا ثواب ہوتا ہے تو اسی طرح اچھی افطاری بھی ثواب میں شمار ہوتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اچھی افطاری کی بات ہو تو پھر حیدرآباد دکن کالونی کے یہ اچار گلی کے مختلف جو دکانیں ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اقسام کے کھانے کے چٹکارے دار جو ہے وہ لذیذ، اگر میں بات کروں کہ اچار اور دیگر اس طرح کے آئٹم موجود ہیں. اس وقت میرے ساتھ یہاں پر دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کریں. سب سے پہلے کیا کہیں گے یہاں پر کون سی چیز ہے جس کی سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے؟ رمضان کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو آپ یہ اسپیشلی آئٹم لگے ہیں ہمارے. یہ چکن ہریس ہوتی ہے، یہ رمضان کا سمجھ لیں کہ بیسٹ آرٹیکل ہوتا ہے. یہ رمضان میں پورے سال لوگ انتظار کرتے ہیں. یہ بیف ہریس ہوتی ہے، یہ بیف ہریس یہ اینڈ ہو گیا ہے. دیکھیں بالکل دیکھ آپ کی دکھا رہے ہوں گے آپ، یہ بالکل اینڈ ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں یہ عربی ڈش کی وجہ سے اس کو ہم نے مسالے جات ملا کے اچھا کر کے اسپائسی کر کے حیدرآبادی ڈش تشکیل دی ہے یہ، اور یہ ماشاءاللہ حیدرآباد دکن سے چلی آ رہی ہے. خصوصی طور پہ جو ان کی جانب سے بھی تیاری کی جاتی ہے صرف رمضان کے لیے، جہاں پر جو ہے شہریوں کا رش ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے خاص تیاریاں کی جاتی ہیں. اتوار کے روز ایم جی خان روڈ پر احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے معاملے پر
पुलिस ने सरकार की मुद्दत में 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामा आराई समेत दीगर संगीन दफात शामिल की गई हैं। वाक़े के बाद आज भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। उसामा मलिक की रिपोर्ट। एमटी खान रोड पर अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज और हंगामा आराई के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। आईजी सिंध ने एसएसपी किमाड़ी, 4 एसएचओज और डीएसपी को मुअत्तल करते हुए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद मजीद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इस हुक्म के मुताबिक मुकदमात डॉक्स थाने में इंस्पेक्टर नंद लाल की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। मतन के मुताबिक अमरीकी कौंसल खाने के बाहर 150 से 200 अफराद ने एहतजाज किया और मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, आग लगाने की कोशिश की और हुजूम में शामिल बाज अनासिर ने फायरिंग भी की। मुश्तइल अफराद ने कौंसल खाने के करीब ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जबकि 2 SMG, 3 9mm पिस्तौल, 1 गाड़ी और बुलेट प्रूफ जैकेट समेत दीगर सामान जलकर तबाह हो गया। एहतजाज के दौरान पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को भी नजर आतिश किया गया। वाक़े के बाद आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने एसएसपी किमाड़ी समेत 5 अफसरान को ओहदे से हटा दिया है, जबकि दीगर सीनियर अफसरान के खिलाफ भी गफलत और लापरवाही बरतने पर इंक्वायरी जारी है। इब्तदाई तौर पर एसएसपी किमाड़ी, डीएसपी और मुतल्लिका एसएचओज को मुअत्तल किया जा चुका है। शफाफ तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो 7 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आज भी एमटी खान रोड और अतराफ में सिक्योरिटी की गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। PIDC सिग्नल से जिना ब्रिज जाने वाला रास्ता बंद है, जबकि बोर्ड बेसन से माई कराची जाने वाली सड़क पर कंटेनर लगाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। रास्तों की बंदिश के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जबकि पुलिस की भारी नफरी तैनात करके आम ट्रैफिक को हसास इलाकों में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ उसामा मलिक से D21। रमज़ानुल मुबारक में फलों की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो गया। सरकारी और बाजारी नरखों में नुमाया फ़र्क देखने में आ रहा है। शहरी कहते हैं कि रमज़ान के आगाज़ के साथ ही फल महंगे हो गए, जबकि दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि मंडी से महंगे फल आने के बायस वो भी महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक में फलों की कीमतें आसमान छूने लगी। दस्तरखान की ज़ीनत बनने वाले फल खरीदना अब हर किसी के बस में नहीं रहा। फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में वाज़ेह फर्क बरकरार है। केला सरकारी कीमत 208 के बजाय 250 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है। गोल्डन सेब 330 रुपए के बजाय 450, पपीता 204 के बजाय 300 और खरबूजा 200 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अमरूद 150 के बजाय 250 और चीकू 156 के बजाय 250 रुपए में दस्तयाब है। इसके अलावा दीगर फल भी सरकारी कीमतों से ज़ायद कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पहले फल सस्ते थे, लेकिन रमज़ान मुबारक में अचानक महंगे हो गए हैं, जिसके बायस अब फल खरीदना भी दस्तरस से बाहर हो चुका है। नहीं, पहले रमज़ान से पहले तो सस्ते होते हैं फल। जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो डबल कीमत हो जाती है, किसी की ट्रिपल हो जाती है। अब तरबूज हो गया, वो इतना महंगा हो गया, कम से कम 250-300 रुपये किलो दे रहे हैं। केला पहले मिलता था रमज़ान से पहले, वो 100 रुपये दर्जन होता, 150, अभी 300 रुपये दर्जन चल रहा है। दुकानदार कहते हैं इन्हें मंडी से ही महंगे दामों फल मिलते हैं, जिसकी वजह से कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। नहीं, मंडी से असल में महंगा मिल रहा है। मंडी सबको पता है कि मंडी में क्या रेट चल रहा है और यहाँ पे क्या रेट बेचना पड़ता है। इस रमज़ान के अंदर 20-20, 30-30 रुपये किलो रख के ऊपर भी फिर भी हमारे को नुकसान हो रहा है। सारी दुनिया को पता है मंडी में आग लगा हुआ है। ईरानी सेब नहीं आ रहा है, ईरानी सेब 60 है, तरबूज 60 है, केले 60 है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि महंगाई का बोझ कम हो सके। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।